السلام علیکم لسنر۔ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک منتخب سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور کے ایک گنجان آباد قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ قصبہ جلال پور کی آبادی کم و بیش 2000 رہی ہوگی۔ بس یوں سمجھیں کہ جلال پور ایک چھوٹا شہر ہی تھا جہاں 300-350 کے قریب گھر آباد تھے۔ ایک دن میں تھانے میں اپنے کمرے میں بیٹھا امور تھانہ داری نمٹا رہا تھا کہ ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی اور میرے کمرے میں پہنچ کر اس نے مجھ سے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب آپ تھانے میں بیٹھے بیٹھے ہی تھانے داری کرتے ہیں یا کچھ خبر بھی ہے؟ ادھر قصبے میں کیا ہو رہا ہے؟ بی بی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنے سامنے کھڑی سراپا سوال اس عورت سے پوچھا۔ بیٹھ کر آرام سے بات کرو۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے انداز و اطوار اور گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک نڈر، بے باک و بہادر عورت ہے۔ وہ بے جھجک ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میرا نام خورشید بیگم ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں ادھر جلال پور ہی کی رہنے والی ہوں اور میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں نے شک زدہ نظر سے اسے گھورا۔ پھر تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھانے دار صاحب؟ اس نے بڑی سادگی سے استفسار کیا۔ یہ بات نہیں ہے خورشید بی بی، میں نے جلدی سے وضاحت کر دی۔ دراصل تھانہ اور کچہری دو ایسی جگہ ہیں جہاں بلا وجہ کوئی بھی قدم نہیں رکھتا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بھی آپ کے پاس بلا وجہ نہیں آئی، لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو نرگس کے مسئلے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اور یہ نرگس کون ہے؟ نرگس میری پڑوسن ہے تھانے دار صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا خطرہ؟ مجھے ڈر ہے کہ نرگس کا گھر والا اسے کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، اس نے سنسنی خیز انداز میں بتایا۔ اوہ! میں ہونٹ بھینچ کر گہری نظر سے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خورشید بیگم کو تکنے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نرگس کا شوہر اس کا دشمن ہے اور اسے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے جی، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ جاوید اسے دھمکی دے رہا تھا۔ جاوید؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ نرگس کا گھر والا؟ جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ذرا وضاحت کرو، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ تم نے کب جاوید کو کس قسم کی خطرناک باتیں کرتے سنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کب اپنی بیوی کو دھمکی دے رہا تھا؟ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ، وہ تفصیل سے بتانے لگی، دونوں میاں بیوی میں کھٹ پٹ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ان میں اتفاق اور پیار دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایک کا منہ اور مزاج مشرق ہے تو دوسرے کا مغرب۔ ہر روز ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ 6 سال تقریباً، خورشید بیگم نے جواب دیا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، ان کے بچے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں تھانے دار صاحب، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جب ان کے بچے ہو جائیں گے تو پھر لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گی تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں میرے اور طالب حسین کے بیچ بھی اسی قسم کی سر جنگ جاری رہتی تھی، پھر رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے خورشید بیگم کے معاملہ کچھ اور کو ایک طرف رکھتے ہوئے پہلے یہ پوچھ لیا، یہ طالب حسین کون ہے؟ طالب حسین میرا گھر والا ہے جناب، اس نے بتایا۔ اچھا، میں نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، پھر رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کے کتنے بچے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق خورشید بیگم کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اگر اس کی شادی کو 15 سال بھی ہوئے تھے تو اس وقت اس کے 5-6 بچے تو ہونا ہی چاہیے تھے۔ ابھی تک ایک بھی بچہ نہیں ہے،
وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور اب آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے خورشید بیوی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ قادر مطلق ہے، رحیم و کریم ہے۔ وہ بڑھاپے کی کئی منزلیں طے کرنے والے حضرت زکریا کو ان کی 5 بیوی میں سے حضرت یحییٰ جیسی اولاد دے سکتا ہے، تو وہ ذات پاک تم پر بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ میں بلکہ ہم دونوں اللہ کی رحمت اور کرم سے مایوس نہیں ہیں تھانے دار صاحب، وہ چٹانی لہجے میں بولی۔ اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، تمہارا گھر والا کیوں نہیں آیا؟ اصولی طور پر تو یہ شکایت لے کر طالب حسین کو تھانے آنا چاہیے تھا، یا کم از کم اسے تمہارے ساتھ آنا ہی چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اداس لہجے میں بولی، لیکن طالب حسین کے ساتھ ایک ایسی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ کیسی مجبوری خورشید بیوی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ طالب حسین مجبور ہے، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں پر سے کٹی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے خورشید بیوی؟ 8-10 ایکڑ زرعی اراضی ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں اور طالب حسین تو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم نے یہ زمین ایک مزارے کو ٹھیکے پر دے رکھی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے کسی کا محتاج نہیں رکھا، بہت اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ بے شک آپ دونوں اللہ کی اس نوازش پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، خورشید بیوی، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ نرگس اور جاوید کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی بنیادی وجہ اولاد کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس گھر میں فساد کی 2 جڑیں ہیں تھانے دار صاحب، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا۔ ایک جاوید کی ماں یعنی نرگس کی ساس رحمت بی بی، اور دوسری جاوید کی بڑی بہن خالدہ۔ ان دونوں عورتوں نے نرگس کی زندگی کو پچھلے 6 سال سے جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے۔ اور جاوید اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کردار کیا ہے؟ اگر وہ کسی قابل ہوتا تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی، وہ کمبخت اپنی ماں اور بہن کا غلام ہے، انہی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ آپ لوگ ان کے پڑوسی ہو، میں نے کہا۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو فرداً فرداً سمجھائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں کہ پولیس کی مدد کی ضرورت پیش آئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولی۔ ہم نے ابتدا میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے تھانے دار صاحب۔ جاوید اور اس کی ماں اور بہن کو قطعاً یہ پسند نہیں کہ ہم ان کے گھریلو معاملات میں بڑھ چڑھ کر مداخلت کریں۔ مجبوراً ہم نے خاموشی اختیار کر لی، اور شاید ہماری یہ خاموشی برقرار ہی رہتی کہ پچھلی رات میں نے اتفاق سے جاوید کی باتیں سن لیں۔ وہ بڑے ہی خطرناک انداز میں نرگس کو دھمکا رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی باتیں سن کر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے طالب حسین سے ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، اور پھر مجھے مشورہ دیا کہ ہمیں ان حالات کی خبر پولیس کو کر دینا چاہیے۔ مثلاً وہ کس قسم کی خطرناک بات کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بس وہ نرگس کو ڈرا دھمکا رہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، خورشید بیوی، تم جس نوعیت کی شکایت لے کر میرے پاس آئی ہو وہ اپنی جگہ درست صحیح، لیکن یہ بتاؤ کہ ان میاں بیوی کے معاملے میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھلا کیا مشکل ہے؟ وہ کراری آواز میں بولی۔ مشکل تو کچھ نہیں ہے، لیکن پولیس کو بھی کارروائی کرنے کے لیے کسی اصول اور ضابطے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے مطابق اگر اس گھر میں نرگس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے کسی کارروائی کے لیے نرگس کی تائید کی ضرورت ہوگی۔ جب تک خود نرگس یا اس کے میکے کا کوئی قریبی رشتہ دار مجھ سے شکایت نہ کرے، میں بھلا جاوید یا اس کی ماں اور بہن پر کسی قسم کا دباؤ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کسی وقت نرگس کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں اس کی زبانی اس کی کہانی سن کر کوئی فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے تھانے دار صاحب،
वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोली, इन लोगों ने बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है नरगिस पर, इसे कहीं आने जाने भी नहीं देते। मैं तो पड़ोसन हूँ, इसलिए इसके दुख की खबर है मुझे। जावेद इस पर बहुत जुल्म करता है, कई माह तक उसे मैके भी नहीं जाने देता। वो किसी बेबस कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही है। क्या इसके मैके में इसके दर्द से कोई वाकिफ नहीं है? मैंने एक अहम सवाल किया। मेरा ख्याल है कि नरगिस के माँ बाप को बड़ी हद तक उसके हालात का इल्म है, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। लेकिन आप तो जानते हैं कि बेटी के माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। हाँ, शादीशुदा बेटियों के वालिदैन बसा औकात बहुत कमज़ोर और बेबस हो जाते हैं। मैंने खुर्शीद बीवी की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा और फिर पूछा, नरगिस का कोई और भाई बहन? एक छोटा भाई है 12-13 साल का, उसने जवाब दिया। ठीक है खुर्शीद बीवी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम इत्मीनान से घर जाओ, मैं कोई हल निकालता हूँ इस मसले का, अल्लाह बेहतर करेगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गई। खुर्शीद बीवी जो मसला लेकर मेरे पास आई थी उसका कोई सरपैर नहीं था। मतलब ये कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मसलूम नरगिस के लिए एक थानेदार की हैसियत से क्या कर सकता हूँ। मैं रात सोने से पहले भी देर तक इस मसले पर गौर व फिक्र करता रहा, लेकिन इस सिलसिले में कोई अमली कार्रवाई करने के लिए मेरे जहन में बाकायदा किसी किस्म का लाए अमल हरगिज़ नहीं था। अगली सुबह मैंने एक फुर्तीले किस्म के कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी कि वो नहायत ही खुफिया अंदाज में नरगिस के शौहर जावेद के बारे में मालूमात हासिल करके मुझ तक पहुँचाए। मैं जब तक इसके हवाले से बुनियादी बातों से वाकिफ़ ना हो जाता, कोई अमली कदम उठाने या इसे थाने में बुलाकर पूछताछ करने का कोई फ़ायदा नहीं था। 2 रोज़ के बाद इस कांस्टेबल ने मुझे रिपोर्ट दी जिसे मैंने जावेद की टोह लेने पर मामूर किया था। नासिर अली नामी इस कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि जावेद एक मोटा ताज़ा और बेहंगम सा शख्स था। उसकी उम्र 27-28 साल रही होगी। वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेल बाज़ार में कपड़े की एक दुकान चलाता था और सारा दिन इस दुकान पर बैठकर मुख्तलिफ किस्म का कपड़ा फरोख्त करता था। खुर्शीद का घर भी रेल बाज़ार के पिछवाड़े था। मेरा थाना इस सड़क के किनारे पर वाक़ था जो लायलपुर और लाहौर को आपस में मिलाती थी, और इसी रोड की दूसरी जानिब कस्बा जलालपुर आबाद था। मज़कूरा सड़क से थोड़े फासले पर रेलवे लाइन गुजरती थी और रेलवे स्टेशन के ऐन सामने सड़क से जो बाज़ार कस्बे की अंदरूनी सिमत जाता था वो रेल बाज़ार कहलाता था। मुझे जलालपुर के इस थाने में तैनात हुए अभी सिर्फ 2 माह हुए थे। कांस्टेबल नासिर अली से हासिल होने वाली मालूमात ऐसी नहीं थी कि मैं कोई सख्त किस्म का एक्शन लेता। अलबत्ता ये ज़रूर पता चला था कि जावेद गुस्से का बहुत तेज़ था और दुकान पर आने वाले अक्सर ग्राहकों से उसका झगड़ा भी हो जाता था। कई मरतबा पड़ोसी दुकानदारों से भी उसकी लड़ाई हो चुकी थी। तख्त कलामी तो एक मामूल की बात थी। यही हाल घर के अंदर का भी था। मुझे बताया गया था कि घर के अंदर जावेद की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर उभरती रहती हैं और बीवी के साथ भी उसका झगड़ा चलता रहता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जावेद पर हाथ डालने के लिए मुझे कोई भी माकूल बहाना नहीं मिल सका और मैं इस किस्से को भूल भाल गया। इस किस्से को भूलने का एक सबब ये भी था कि पहले दिन के बाद फिर कभी खुर्शीद बीबी ने या नरगिस के और किसी हिमायती ने थाने का रुख नहीं किया। चंद दिन बाद की बात है, मैं एक रोज़ हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि खेतों में किसी मर्द की लाश पड़ी है। ये एक चौंका देने वाली खबर थी। मैंने इत्तला लाने वाले कांस्टेबल से पूछा, तो फैल वो लाश किसकी है और कहाँ से मिली है? जनाब, 2 बंदे अभी ये खबर लेकर थाने आए हैं। तो फैल मुझे तफसील से आगाह करने लगा। उनका कहना यह है कि मकतूल का ताल्लुक जलालपुर से है। वो मरने वाले का नाम जावेद बताते हैं। जावेद का नाम सुनकर मैं चौंका और मुझे याद आ गया कि खुर्शीद बीवी ने भी मुझसे किसी खर दिमाग जावेद का जिक्र किया था जो अपनी बीवी नरगिस के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती किया करता था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि कहीं ये वो ही जावेद तो नहीं। तो फैल, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनते ये महसूस हो रहा है कि इत्तला लाने वाले खुद जलालपुर के वसनीक नहीं हैं, वरना वो ये न कहते कि मकतूल का ताल्लुक जलालपुर से है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, कांस्टेबल तुफैल इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
وہ دونوں موزہ چک بتی سے آئے ہیں اور جاوید نامی اس شخص کی لاش بھی انہی کے چک کے نزدیک کھیتوں میں پائی گئی ہے۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چک بتی یعنی کہ نمبر 32 میرے تھانے کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر پایا جاتا تھا، اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زیادہ سے زیادہ 100 گھر آباد ہوں گے۔ میں نے اطلاع لانے والے دونوں افراد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ شکل و صورت سے عام سے دیہاتی نظر آتے تھے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ جس جاوید کی لاش تمہارے گاؤں کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے وہ جلال پور ہی کا رہنے والا ہے؟ پکا یقین ہے سرکار، ان میں سے ایک مضبوط لہجے میں بولا۔ ہم بھلا اس جاوید کو پہچاننے میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ تم لوگ غلطی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مرنے والے کے ساتھ تم لوگوں کا یارانہ تھا؟ یارانہ نہیں تھا مائی باپ، دوسرے شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن جاوید ہمارے پنڈ کا جوائی تھا جناب۔ ہم پچھلے 5-6 سال سے اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اس کی شناخت میں کسی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنڈ کا جوائی اور 5-6 سال کے الفاظ نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا، اور خورشید بیوی کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ میں نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگ اس جاوید کی بات کر رہے ہیں جس کی شادی 6 سال پہلے نرگس سے ہوئی تھی؟ جی ہاں، بالکل، وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ نرگس کا تعلق ہمارے ہی چک سے ہے، وہ 6 سال پہلے بیاہ کر جلال پور آئی تھی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، کیا تم لوگ سیدھے تھانے آئے ہو یا تم نے جاوید کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی ہے؟ ابھی تو ہم سیدھے تھانے ہی آئے ہیں جناب، ان میں سے ایک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب جو آپ کا حکم ہو۔ تم دونوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں تم لوگوں کے ساتھ جائے بقوا کی طرف چلتا ہوں، اور جہاں تک جاوید کے گھر والوں کو اس اندھوناک واقعے کے بارے میں بتانے کا معاملہ ہے تو اس کا میں انتظام کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے تھانے کے معاملات کو سیدھا کیا، پھر ASI مراد خان کی معیت میں جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ وہ دونوں اطلاع کنندگان بھی میرے ہمراہ ہی تھے۔ میں نے تھانہ چھوڑنے سے پہلے جاوید کے گھر اس افسوسناک واقعے کی خبر پہنچا دی تھی۔ ہمارا ٹانگا جب موزہ چک 32 پہنچا تو اس وقت دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ جاوید کی لاش بھی چاول کے ایک کھیت میں پڑی ہوئی تھی، جس کے اندر چاول کی فصل کٹائی کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں ASI کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جلال پور سے ایک کچا راستہ چک بتی تک آتا تھا، اور اس مذکورہ راستے کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جاوید کی لاش جس کھیت کے اندر سے ملی تھی وہ اس کچی سڑک کے کنارے سے لگا ہوا تھا، اور لاش بھی کھیت کے ابتدائی حصے ہی سے دریافت ہوئی تھی، بس 8-10 فٹ کھیت کے اندر۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر لاش کا جائزہ لیا۔ جاوید نے موسم کی مناسبت سے ایک سادہ سا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، پاؤں میں چمڑے کی کھلی چپل تھی، اور اس کا سر بری طرح سے زخمی تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ جاوید کی کھوپڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ڈنڈوں سوٹوں کی مدد سے اس کے سر پر بہت کاری ضرب لگائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں اس کی کھوپڑی کئی جگہ سے بری طرح چٹک گئی تھی، اور یہی اس کی موت کا سبب بھی نظر آتا تھا۔ چٹکی ہوئی کھوپڑی سے خارج ہونے والا خون اس کے چہرے اور گردن پر جم چکا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کی گہری نیند سونے والے جاوید کے دونوں بازو بھی مختلف مقامات سے بری طرح گھائل تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تھے، تاہم اس کی کوئی پیش نہیں چل سکی، اور کھوپڑی کے علاوہ اس کے دست و بازو بھی زخمی ہوتے چلے گئے۔ بالآخر وہ کٹے ہوئے درخت کے مانند زمین بوس ہو کر اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو گیا۔ میں نے مقتول کی جامہ تلاشی لی تو اس کی جیبوں میں سے مختلف چھوٹی موٹی اشیاء کے علاوہ 200 روپے کی نقدی بھی برآمد ہوئی۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جاوید کو
لوٹنے کی غرض سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا۔ اگر یہ عام رہزنی یا لوٹ مار کی واردات ہوتی تو قاتل لٹیرے ہرگز اس کی جیب میں موجود 200 روپے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ گویا یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی جانے والی ایک قاتلانہ انتقامی کارروائی ہو سکتی تھی۔ میں نے اوپر لفظ قاتل لٹیرے استعمال کیے ہیں جو کہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی میرے اندازے کے مطابق قاتل 2 یا 2 سے زیادہ افراد تھے۔ جاوید کے سر اور دست و بازو کو جس برے انداز میں زخمی کیا گیا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر لاٹھیوں اور ڈنڈوں کی برسات کر دی گئی تھی۔ اگر یہ کسی ایک شخص کا کارنامہ ہوتا تو جاوید نہ تو ایسا شدید گھائل ہوتا اور نہ ہی اس کی موت اتنی یقینی ہوتی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسے گھیر کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاش کے معائنے کے دوران ہی میں ایک اور سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا۔ میں جاوید کی لاش کو الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لے رہا تھا تو کھیت کی زمین نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جہاں جاوید کی لاش پڑی تھی وہاں زمین پر خون کا ایک دھبا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ خشک اور نہ ہی تر، جبکہ مقتول کے سر سے خارج ہونے والے خون نے اس کے چہرے اور لباس کو اچھی طرح بھگو ڈالا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے بدن سے نکلنے والا خون زمین پر نہ گرتا؟ ہاں، یہ ایک ہی صورت میں ممکن تھا، جب جاوید کو کسی اور جگہ قتل کیا گیا ہوتا اور اس کی لاش کو لا کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا ہوتا۔ یقیناً یہی بات تھی۔ ابھی تک تو میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا کہ جاوید کھیتوں کے اندر کیا کر رہا تھا جب اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اب سوچ کا ایک نیا دروازہ کھل گیا تھا۔ جاوید کو کسی اور جگہ پر قتل کرنے کے بعد یہاں لا کر پھینکا گیا تھا، مگر کہاں؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ 10 منٹ کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں زمین کے اس حصے پر گڑبڑ کے آثار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جو کچی سڑک اور کھیت کی منڈیر کے بیچ واقع تھا۔ پھر مجھے سڑک کے کنارے پر بھی افراتفری کے اچھے خاصے نشانات مل گئے۔ قدموں کے بے ترتیب اور آپس میں خلط ملط نشانات اس امر کی گواہی دے رہے تھے کہ وہاں چند افراد میں اچھی خاصی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور اسی گڈمڈ افراتفری کے بیچوں بیچ چند مقامات پر خون کے جمے ہوئے دھبے بھی میری نظر کی پکڑ میں آ گئے۔ اب مجھے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی کہ جاوید کو اسی کچے راستے کے کنارے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی تو یہ جاننے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ جاوید کی لاش کو کچے کنارے سے گھسیٹ کر کھیتوں کے اندر پہنچایا گیا تھا۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے بڑی بے رحمی سے جاوید کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا؟ جاوید کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ اور یہ کہ جاوید پچھلی شام یا پچھلی رات چک بتی کے آس پاس کیا کر رہا تھا؟ ان تمام تر سوالات کے مجھے جواب تلاش کرنا تھے، کیونکہ ان جوابات کی عدم موجودگی میں قاتلوں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ موقع کی کارروائی کے دوران میں ہی وہاں 2 درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو اس وقت بھی درجن بھر افراد یہاں موجود تھے۔ میں سوال جواب کے لیے لوگوں کی جانب بڑھا تو ASI مراد خان بھی میرے پاس آ گیا۔ جب میں لاش کا معائنہ کر رہا تھا تو مراد خان جائے وقوع کے گرد و نواح کی سیر کو نکل گیا تھا۔ واپسی میں اس کے چہرے پر دبا دبا جوش دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ کوئی خاص بات مراد خان؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا مذکورہ ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو اس میں ایک لاکٹ کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ اس لاکٹ کو میری جانب بڑھاتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، یہ لاکٹ مجھے جاوید کی لاش سے چند قدموں کے فاصلے پر کھیتوں کے باہر پڑا ملا ہے۔ کھیتوں کے باہر؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مراد خان؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں ملک صاحب، وہ کچے راستے کے کنارے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ وہاں مٹی میں پڑا تھا۔ لاکٹ کی حالت بھی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مٹی دھول میں پڑا رہا ہوگا۔ مراد خان نے اس لاکٹ کی دریافت کا جو مقام بتایا تھا وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں میں نے جاوید اور اس کے قاتلوں کی دھینگا مشتی کے آثار دیکھے تھے۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ مذکورہ لاکٹ مقتول جاوید یا اس کے قاتلوں میں سے
کسی کا تھا جو اس معرکے کے دوران میں بدن سے جدا ہو کر زمین پر جا گرا تھا۔ میں اس لاکٹ کو اپنے ہاتھوں میں گھما کر اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ چاندی کا لاکٹ تھا جس میں ایک فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ اس فیروزے کا سائز لگ بھگ 1.25 انچ رہا ہوگا اور شکل بیضوی۔ وہ سبزی مائل نیلا فیروزہ تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ فیروزہ درمیان سے چٹکا ہوا تھا۔ فیروزہ کے حوالے سے ایک روایت بہت مشہور ہے کہ یہ پتھر دیگر فوائد کے ساتھ ہی انسان کی جان کا بھی محافظ ہے۔ اگر کسی شخص نے فیروزہ پہن رکھا ہو اور اس پر کوئی مصیبت یا سخت مشکل آنے والی ہو تو فیروزہ چٹک جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی حفاظت کرتے ہوئے خود چٹک جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چٹکا ہوا فیروزہ استعمال میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک اور روایت فیروزہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کا اچانک گم ہو جانا اچھا شگون نہیں۔ مذکورہ فیروزے والے لاکٹ میں زنجیر کی جگہ کالی ڈوری استعمال کی گئی تھی اور وہ ڈوری بھی ٹوٹی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ گرہ کے قریب سے وہ ڈوری کٹ گئی تھی جبھی وہ لاکٹ پہننے والے شخص کی گردن سے نکل کر زمین پر جا گرا تھا۔ ڈوری کے ایک سرے پر گرا اور دوسرا سرا خالی تھا، جہاں پر ڈوری ٹوٹ جانے کے باعث دھاگے نکلے ہوئے تھے۔ میں نے وہ فیروزے والا لاکٹ موقع پر موجود تمام افراد کو باری باری دکھایا اور پوچھا، تم میں سے کوئی اس لاکٹ کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس شناختی پریڈ کے نتائج 0 کے برابر برآمد ہوئے۔ وہاں موجود 25-30 افراد میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس لاکٹ کو پہچان پاتا۔ بالآخر تھک ہار کر میں نے وہ لاکٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ البتہ اس پوچھ تاچھ کا ایک فائدہ ضرور ہوا، اور وہ یہ کہ میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ مذکورہ فیروزے والا لاکٹ مقتول جاوید کا ہرگز نہیں تھا، اور یہ معلومات مجھے جاوید کے سسر خیرالدین سے حاصل ہوئی تھیں جو اس وقت جائے وقوع پر موجود تھا۔ اس دوران میں جب میں موقع کی کارروائی میں مصروف تھا، جلال پور سے جاوید کی ماں رحمت بی بی بھی 2 افراد کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ وہ جاوید کی لاش کو دیکھ کر باقاعدہ بیان کرنے لگی، انہی ظالموں نے میرا بچہ کھایا ہے۔ وہ خیرالدین کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، میں نے تو جیدے سے کہا تھا کہ وہ منحوس میں کہ گئی ہے تو اس کمبخت کو ادھر ہی پڑا رہنے دے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور کل چل پڑا اپنی بیوی کو لینے۔ میں نے کہا تھا کہ رات سے پہلے واپس آ جانا، وہ ادھر ہی رک گیا اور گیا جان سے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر فریادی لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ خیرالدین کو گرفتار کر لیں۔ جب آپ اس کی چھترول کریں گے تو یہ خود ہی بتا دے گا کہ جاوید کی جان کس نے لی ہے۔ رحمت بی بی کی اس داد و فریاد سے بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، وہ ایک بدتمیز اور عاقبت نااندیش عورت تھی۔ نمبر 2، وہ اپنے صمدی خیرالدین سے نفرت کرتی تھی، یا کم از کم اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ نمبر 3، ان دنوں نرگس اپنے میکے یعنی کہ چک بتی آئی ہوئی تھی۔ نمبر 4، مقتول جاوید کل کسی وقت جلال پور سے اپنی بیوی کو لینے چک بتی آیا تھا۔ نمبر 5، رحمت بی بی کو پورا شک تھا کہ اس کے بیٹے جاوید کے قتل میں نرگس کے میکے والوں کا ہاتھ ہے۔ ان تمام تر نکات کو سمجھنے کے لیے مجھے بڑی پلاننگ سے کام لینا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں رحمت بی بی کے باویلے کو بریک لگوائے، تسلی آمیز انداز میں اسے یقین دلایا، رحمت بی بی، جب میں یہاں موجود ہوں تو پھر تمہیں تھانے دار بننے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جاوید کے قاتلوں کو بہت جلد بے نقاب کر دوں گا اور انہیں عدالت سے عبرتناک سزا بھی دلواؤں گا۔ تھانے دار جی، میں بتا رہی ہوں نا، میرے جیدے کے قاتل یہی لوگ ہیں۔ وہ خیرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے اصراری لہجے میں بولی، آپ ان پر سختی کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تم فکر نہیں کرو رحمت بی بی، میں سب سے پوچھ گچھ کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، کوئی بھی چھوٹا بڑا میری تفتیش سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میرے سمجھانے بجھانے کا اس پر اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ اس نے خیرالدین اور اس کے خاندان کے خلاف زہر اگلنا بند کر دیا تھا، تاہم دبی دبی زبان میں اس کا واویلا اور آہوزاری اب بھی جاری تھی، اور اس کام سے میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس بدنصیب کا بیٹا قتل کر دیا گیا تھا، میں اسے پہنچنے والے صدمے سے بخوبی آگاہ تھا۔ انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ اسے جی بھر کر دل کا غبار نکال لینے دیا جائے۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد جاوید عرف جیدے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ASI مراد خان کی زیر نگرانی سرکاری اسپتال بھجوا دیا، اور پھر
موقع پر موجود لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص کو بلا لیا جس نے سب سے پہلے جاوید کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس بندے کا نام حنیف عرف حنیفو تھا۔ حنیفو کی حیثیت ایک کھیت مزدور ایسی تھی۔ آج صبح وہ کھیتوں کی طرف معمول کے مطابق نکلا تو اس کی جاوید کی لاش کے اوپر نظر پڑی اور اس نے شور مچا کر بہت سے لوگوں کو وہاں جمع کر لیا تھا۔ حنیفو، میں نے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم کھیتوں میں کس قسم کی مزدوری کرتے ہو؟ سرکار، میں ہر قسم کا کام کر لیتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ فصل کی بجائی سے لے کر کٹائی اور چھڑائی تک ہر کام آتا ہے مجھے۔ آج تم کس کام سے گھر نکلے تھے؟ میں نے پوچھا۔ آج کل چاول کی کٹائی کا کام چل رہا ہے جناب، میں بھی اسی مقصد سے کھیتوں کی طرف آیا تھا۔ جس کھیت کے اندر سے جاوید کی لاش ملی تھی، اس کھیت کے اندر بھی چاول کی فصل کھڑی تھی۔ اسی بنیاد پر میں نے حنیفو سے سوال کیا، کیا تم اسی کھیت کی فصل کاٹنے آئے تھے جس کے اندر جاوید کی لاش پڑی ملی ہے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرا کام تو اس سے کافی آگے کے کھیتوں میں چل رہا ہے، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی۔ حنیفو کی بات مجھے ہضم نہ ہو سکی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، جاوید کی لاش کھیتوں کے اندر 10-12 گز کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی، کھڑی فصل کے اندر، اتنی دور تک دیکھنا ممکن نہیں۔ پھر تم نے یہاں سے گزرتے ہوئے یہ لاش کیسے دیکھ لی؟ کیا تمہارے پاس کوئی دوربین وغیرہ بھی تھی؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ میرے مضبوط اعتراض پر جز بز ہو کر رہ گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسی بات نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنی حاجت پوری کرنے کھیت کے اندر گیا تو ادھر سے جاوید کی لاش پر نظر پڑی۔ میں اپنی حاجت کو بھول گیا اور بھاگ کر کھیت سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر تم نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، وہ اپنی وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میری آواز پر کھیتوں میں کام کرنے والے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب تم اپنی حاجت پوری کرنے گئے تو وہاں تمہیں جاوید کی لاش پڑی دکھائی دی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا لاش پر نگاہ پڑتے ہی تمہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جاوید ہی ہے، تمہارے چچا جمائی نرگس کا گھر والا؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں نے جاوید کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا۔ اس کی چٹکی ہوئی کھوپڑی میں سے نکلنے والے خون نے اس کے چہرے کو اس طرح تربتر کر دیا تھا کہ پہلی نظر میں اس کی شناخت اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ اس کے چہرے کے مختلف حصوں اور لباس پر لگنے والے خون جمنے کے بعد گہری سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں فوری طور پر اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ میں نے کھیتوں سے باہر نکل کر لاش لاش چلانا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب لوگ جمع ہوئے اور ہم نے ایک ساتھ کھیتوں کے اندر جا کر دوبارہ لاش کا غور سے جائزہ لیا تو تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو جاوید تھا۔ اس کی وضاحت معقولیت کے دائرے کے اندر آتی تھی۔ پھر وہاں موجود 2-3 افراد نے اس کے بیان کی تصدیق بھی کر دی تھی، لہٰذا میں نے مزید 2-3 سوالات کے بعد حنیف عرف حنیفو کو فارغ کر دیا۔ اگر حنیفو رفع حاجت پوری کرنے کھیتوں کا رخ نہ کرتا تو عین ممکن تھا کہ جاوید کی لاش 1-2 یا 3 دن ادھر کھیتوں کے اندر ہی پڑی رہتی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس کی لاش بروقت دریافت ہو گئی تھی، ورنہ میری معلومات کے مطابق ابھی 2-3 دن تک اس کھیت کی فصل کی کٹائی کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے حنیفو کے علاوہ بھی وہاں موجود کئی افراد سے پوچھ گچھ کی، مگر جاوید کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ اب میں نے مقتول کے حقیقی متعلقین کی جانب رخ کیا۔ مقتول کی ماں رحمت بی بی اور اس کا سسر خیردین میرے نزدیک ہی موجود تھے، تاہم رحمت بی بی نے اپنے سمدی کی جانب سے رخ پھیر رکھا تھا۔ خیردین کی عمر 50 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ ایک سیدھا سادہ اور شریف انسان نظر آتا تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے رحمت بی بی کے سنگین الزامات کے جواب میں اسے اف تک نہ کی تھی۔ اس کی زبان سے رد عمل میں کوئی سخت بات نہیں نکلی تھی۔ خیردین نے ایک ہاتھ پر خاصی موٹی اور چوڑی پٹی باندھ رکھی تھی، جیسے اسے کوئی خطرناک چوٹ لگی ہو۔ یہاں کھیتوں میں کھڑے کھڑے مزید تفتیش مناسب نہیں تھی،
لہٰذا میں نے خیرالدین سے کہا، خیرالدین کیا خیال ہے تمہارے گھر جا کر بیٹھیں؟ باقی کی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں تمہاری بیٹی نرگس سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ جی، میرا گھر حاضر ہے، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے جاوید کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رحمت بی بی تم بھی چلو میرے ساتھ، تم سے بھی مجھے ضروری بات چیت کرنا ہے۔ میں کہاں چلوں جی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ کہاں کا کیا مطلب؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا، جب میں خیرالدین کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہوں تو تمہیں بھی وہیں چلنا ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار جی، وہ بتکے ہوئے انداز میں بولی۔ میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ رحمت بی بی کے دماغ کی سوئی جس جگہ پھنس گئی تھی وہاں سے فوری طور پر نکالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ خیرالدین اور جاوید کی سسرال والوں کو اپنا اور جاوید کا دشمن سمجھ رہی تھی۔ میں چند منٹ میں اس کی یہ غلط فہمی دور نہیں کر سکتا تھا، اور اگر بالفرض وہ درست بھی سوچ رہی تھی تو یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں دونوں پارٹیوں کو روبرو بٹھا کر کوئی مناظرہ کرتا۔ لہٰذا میں نے رحمت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رحمت بی بی تم جلال پور جاؤ، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا تمہاری طرف آؤں گا، پھر تم سے تفصیلی بات ہوگی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فی الفور ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جلال پور کے لیے روانہ ہو گئی۔ خیرالدین کا گھر چک پتی کے بست میں واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا اور گھر کے اندر ہی خیرالدین نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی۔ خیرالدین نے مجھے گھر کے ایک اندرونی کمرے میں بٹھانا چاہا، مگر میں نے صحن میں بیٹھنے کو ترجیح دی، لہٰذا وہیں پر 2 چارپائیاں بچھا دی گئیں۔ خیرالدین کے ساتھ ہی ایک چارپائی پر اس کی بیوی صفیہ بھی بیٹھ گئی۔ جاوید کے قتل کے واقعے نے انہیں دکان نہیں کھولنے دی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ نرگس اندر ایک کمرے میں بیٹھی ہے۔ صفیہ خالصتاً ایک گھریلو عورت تھی اور اس کی عمر 45 کے قریب نظر آتی تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے جاوید کی موت کا سخت افسوس ہے۔ آپ لوگوں کے خیال میں اسے کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ ہم کیا جانے تھانے دار صاحب، خیرالدین عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ نہیں جانو گے تو پھر اور کون جانے گا؟ میں نے قدرے تلخ انداز میں پوچھا۔ وہ تم لوگوں کا داماد تھا اور جلال پور سے یہاں چک پتی تمہارے گھر آیا ہوا تھا، اس کے بارے میں تم لوگوں ہی سے پوچھا جائے گا نا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بڑی سادگی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ سچ ہے کہ جاوید ہمارا جوائی تھا، لیکن وہ گھر تو نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپ لوگوں کے گھر نہیں آیا تھا تو پھر چک بتی میں کس کے پاس آیا تھا؟ خیرالدین بالکل ٹھیک بتا رہا ہے تھانے دار صاحب، صفیہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ جاوید کے یہاں آنے کے بارے میں ہمیں تو کچھ خبر نہیں۔ ہمیں تو آج صبح پتہ چلا ہے کہ جاوید کو کسی نے قتل کر کے منجی کے کھیتوں میں پھینک دیا ہے۔ لیکن میں نے خیرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا، وہاں منجی کے کھیتوں میں تمہاری سمتن رحمت بی بی نے تمہارے سامنے کہا تھا کہ جاوید کل جلال پور سے روانہ ہوا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ نرگس کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائے گا۔ وہ تو پتہ نہیں جی اور بھی کیا کیا بول رہی تھی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکتی رہتی ہے۔ نرگس کی زندگی بھی اسی شیطان عورت کی وجہ سے جہنم بن کر رہ گئی ہے۔ خیرالدین اسی نوعیت کی باتیں کر رہا تھا جیسی چند روز پہلے خورشید بی بی نے تھانے آ کر مجھ سے کی تھیں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، تو آپ لوگوں کو جاوید کے یہاں آنے کے پروگرام کا کوئی پتہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، ورنہ ہمیں آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے کہ نرگس کو اس بارے میں کچھ پتہ ہو۔ میں نے سوچتی ہوئی نظر سے باری باری ان میاں بیوی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں جی، صفیہ بی بی بیزاری سے بولی، مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ نرگس کب سے چک بتی آئی ہوئی ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ وہ 10 تاریخ کو یہاں آئی تھی جناب، اس نے جواب دیا، اور آج 13 تاریخ ہے۔ اوہ، تو ابھی اسے یہاں آئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر تو اس کی واپسی کی وجہ نظر نہیں آتی، اور یہ بھی ہم نے نرگس کو جس طرح یہاں بلایا ہے وہ ہمارا خدا ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، صفیہ دکھی لہجے میں بولی، ورنہ ان منوسوں نے تو میری بچی کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اگر خیرالدین کا ہاتھ نہ کٹ جاتا تو شاید وہ نرگس کو یہاں نہ بھیجتے۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے خیرالدین؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا،
इस हाथ पर मुझे जहरीले सांप ने काट लिया था। बहुत ही मुंह था जनाब, मजबूरन कलाई पर से मेरा हाथ काटना पड़ा। अगर फौरी तौर पर यह हाथ ना काटा जाता तो जहर पूरे बाजू में फैल सकता था और फिर कंधे पर से बाजू काटना पड़ता। ओह, मैंने तासुफाना अंदाज में होंठ सुकेड़े और कहा, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। अफसोस तो सारे जहान को हुआ था थानेदार साहब, वो दुख भरे लहजे में बोला। अगर नहीं अफसोस हुआ तो सिर्फ 3 लोगों को। नंबर 1 जावेद, नंबर 2 जावेद की माँ, नंबर 3 जावेद की बहन। खैर, लम्हादीद तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अब तो काफ़ी बेहतर है। हकीम जी का कहना है कि चंद पट्टियों के बाद ठीक हो जाएगा। ये ठीक है कि मैं एक हाथ से महरूम हो गया हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जान तो बच गई है। जब खैरदीन पर ये मुसीबत नाजिल हुई तो हमने नरगिस को यहाँ बुलाने की बहुत तगोदो की थी थानेदार साहब, सफिया ने बताया, लेकिन इन लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। फिर एक खुदा तरस औरत की मेहरबानी और ताउन से 2 दिन पहले हम नरगिस को यहाँ बुलाने में कामयाब हुए हैं। खुदा तरस औरत? मैंने चौंक कर सफिया की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? इधर जलालपुर में एक बेऔलाद जोड़ा रहता है, खैरदीन वजाहत करते हुए बोला, और ये इत्तेफाक है कि वो लोग जावेद के पड़ोसी भी हैं। मैंने इन लोगों को पैगाम भेजा कि खैरदीन, तुम कहीं खुर्शीद बेगम और तालिब हुसैन की बात तो नहीं कर रहे? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने पूछ लिया। जी, जी हाँ, जी हाँ वही। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। खुर्शीद बीवी बहुत ही हमदर्द और नेक औरत है। जावेद तो अपनी मसरूफियत का बहाना करते हुए हर रोज़ नरगिस को टालता रहता था, लेकिन 2 दिन पहले खुर्शीद बीवी ने हिम्मत की और नरगिस को यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि नरगिस को यहाँ भेजने के बाद जावेद भी इधर का रुख करेगा और फिर चकबत्ती के नवाही खेतों में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा और इसकी मौत के हवाले से हम पर ही शक किया जाएगा। खुर्शीद बीवी थाने आकर मुझसे एक मुलाकात कर चुकी थी। वो नरगिस के घरेलू हालात की वजह से बहुत तकलीफ में थी और मुझसे उसने नरगिस के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त की थी। खुर्शीद बीवी ने जावेद की तरफ से नरगिस की जान को खतरा बताया था, लेकिन यहाँ तो जावेद ही अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका था। क्या खुर्शीद बीवी ने ऐसी कोई बात की थी कि 2-3 रोज के बाद जावेद नरगिस को लेने चकबत्ती आएगा? मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए सवाल किया। नहीं जी, कोई नहीं, सफिया सादगी से बोली। हम तो यही समझ रहे थे कि अब नरगिस को कम से कम 1 महीना यहाँ रखेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ही ये मुसीबत खड़ी हो गई। अब पता नहीं क्या होगा। नरगिस को वापस जलालपुर जाना पड़ेगा। उसूली तौर पर तो इस वाक़ये के बाद नरगिस को फौरन जलालपुर रवाना हो जाना चाहिए, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जावेद जैसा भी था, नरगिस का शौहर था। इस मौके पर नरगिस को मैयत वाले घर में होना चाहिए, लेकिन मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा ये बता रहा है कि नरगिस को ना तो कोई बुलाएगा और ना ही इसके वहाँ न जाने से कोई इसकी कमी महसूस करेगा। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में और वहाँ रहने वाले अफराद के दिलों में नरगिस के लिए कोई जगह है और ना ही गुंजाइश। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, खैरदीन ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसका मतलब है कि आप नरगिस के ससुराली हालात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह तो नहीं, मगर काफ़ी हद तक ज़रूर जानता हूँ, मैंने कहा। जावेद बहुत ज़्यादा बुरा इंसान नहीं था थानेदार साहब, सफिया गहरी संजीदगी से बोली। बस वो कानों का कच्चा था और पूरी तरह अपनी माँ और बड़ी बहन की पट्टियों पर चलता था, और वो दोनों एक से बढ़कर एक कमीनी हैं। जावेद की बहन खालदा तलाक याफ्ता है, ज़बान की तेज़ और कड़वी। 2 साल पहले ही उसके घर वाले ने तलाक देकर उसे फारिग किया है। फिर इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे बताया कि खालदा बहुत ही बदजुबान और शरपसंद औरत है। जावेद की मौत का अफसोस अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के काम में कोई न कोई मसलहत ज़रूर होती है। जावेद के कत्ल के बाद नरगिस आज़ाद हो गई है, वरना इन लोगों ने नरगिस को इतना तंग कर रखा था कि हम मजबूरन इस रिश्ते के खात्मे के बारे में सोच रहे थे। वो इज्जत और जिल्लत का मालिक है, खैरदीन आसमान की तरफ देखते हुए बोला। अगर नरगिस को हम जावेद से छुटकारा दिलवाते तो इस पर एक थप्पा लग जाता। कुदरत ने अपने अंदाज में मेरी बच्ची को इस रिश्ते से आज़ादी दिलाकर हम सब पर एहसान किया है। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही साबिर और शाकिर और मुतवाज़िन सोच के मालिक थे।
تاہم اس معاملے میں نرگس سے تفصیلی بات کرنا بھی ضروری تھا۔ نرگس سے میں تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے باری باری ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نرگس کو یہاں بلا لیں یا پھر مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ جی ضرور۔ خیرالدین نے اس بات میں گردن ہلائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اندر کمرے میں نرگس کے روبرو بیٹھا ہوا تھا اور ہم دونوں کے علاوہ اس وقت کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ نرگس کی عمر 25 سال کے آس پاس ہوگی۔ وہ ایک گوری چٹی اور پرکشش نقش و نگار کی مالک جاذب نظر عورت تھی۔ اگر جاوید واقعی اس کی قدر نہیں کرتا تھا تو میری نظر میں وہ دنیا کا احمق ترین شخص تھا۔ نرگس، مجھے جاوید کی المناک موت کا دلی صدمہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن تم سے میرا وعدہ ہے کہ میں بہت جلد اس کے قاتلوں کا سراغ لگا لوں گا اور پھر انہیں میرے ہاتھوں عبرتناک انجام تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس نے گردن اٹھا کر دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور سپاٹ آواز میں بولی، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا اور آئندہ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ میں تمہارے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں نرگس، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ بے شک اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے۔ میں ایک کوشش ضرور کروں گا اور لازمی کروں گا کہ جاوید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنی سی کوشش کروں، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرا تعاون؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں بالکل، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہاری مدد کے بغیر میں اس کیس میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میرے سوالوں کے سچے اور کھرے جواب دے کر تم میری مدد کر سکتی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا۔ میں تم سے جو بھی پوچھوں پوری سچائی اور دیانتداری سے اس کا جواب دینا۔ جی پوچھیں، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں آپ کے سامنے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ سسرال میں تمہاری زندگی جہنم کا نمونہ بنی ہوئی تھی؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے تمہارے حالات کا کسی حد تک اندازہ ہے، میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے تمہاری پڑوسن خورشید بی بی جاوید کی شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی۔ جی چاچی، خورشید نے مجھے بتایا تھا، نرگس نے کہا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ پولیس کی مداخلت کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ بہرحال تم مختصر الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ سسرال میں تمہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس نے آئندہ 10 منٹ میں مجھے اپنی بپتا سے آگاہ کر دیا۔ اس کے مطابق شادی کے 1 سال بعد ہی سسرال میں اس کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی ساس مزاج کی بہت تیز تھی اور اٹھتے بیٹھتے روک ٹوک کرتی رہتی تھی۔ چھوٹی موٹی باتیں تو وہ برداشت کرتی رہی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد رحمت بی بی نے ایک عجیب پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں آس پڑوس میں بتانے لگی کہ اس کی بہو یعنی نرگس بانجھ ہے، اسی لیے شادی کے بعد وہ ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکی۔ اس قسم کی باتیں نرگس کا کلیجہ چھلنی کر دیتی تھیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر جب جاوید کی بڑی بہن خالدہ طلاق کا توق گلے میں ڈال کر اپنے میکے پہنچی تو نرگس کے عذاب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یک نہ شد دو شد والی صورتحال نے نرگس کی زندگی اجیرن کر دی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر نرگس پر وہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کیے کہ وہ خود کو ایک دہکتے ہوئے جہنم میں محسوس کرنے لگی۔ نرگس نے دکھ بھرے انداز میں مجھے بتایا کہ سسرال میں اس کی حیثیت کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ جھاڑو پونچھا، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑوں کی دھلائی وغیرہ سب اس کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے شوہر اور ساس کی خدمت بھی کرنا پڑتی تھی، اور اگر کبھی وہ بیمار ہو جاتی اور اپنی ان گھریلو ذمہ داریوں کو مناسب انداز میں پورا نہ کر پاتی تو اسے ساس اور نند کی کھری کھری سننا پڑتی تھی، بلکہ وہ دونوں مل کر اس کی پٹائی بھی کر دیا کرتی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا رحمت بی بی اور خالدہ تمہیں باقاعدہ مارا بھی کرتی تھی؟ جی ہاں، اس کی آواز بھر گئی، یہی حقیقت ہے۔ خورشید چاچی نے آپ سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے ہر لمحہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کی زر خرید لونڈی ہوں۔ اور تمہارے گھر والے؟
میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خیردین اور صفیہ نے کبھی اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ تم ان کی سگی بیٹی ہو، ان کے جگر کا ٹکڑا ہو، تم پر وہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ڈھاتے رہے اور یہ لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ کیوں؟ اتنی بے بسی کیوں؟ اماں اور ابا میری بے بسی کا تماشا نہیں دیکھ رہے تھے تھانے دار صاحب؟ یہ بے قصور ہیں، میں انہیں کوئی الزام نہیں دے سکتی، مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ لوگ کیسے قصوروار نہیں ہیں؟ میں نے قطرے تیز لہجے میں کہا۔ تم ان کی بیٹی ہو، انہوں نے تمہیں بیاہا تھا، کوئی ان لوگوں کے ہاتھ فروخت تو نہیں کیا تھا؟ یہ لوگ اس لیے بے قصور ہیں تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، کہ انہیں میرے حالات کی کچھ خبر نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تم پچھلے 5-6 سال سے اپنی سسرال میں اذیتیں سہ رہی ہو اور تمہارے والدین کو تمہارے حالات کی کچھ خبر ہی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہوا جناب کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنا درد انہیں بتایا ہی نہیں، وہ اداس لہجے میں بولی۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہی، میں جانتی ہوں کہ میں بانجھ نہیں، لیکن میں بانجھ بن کے طعنے سنتی رہی۔ میں خدمتگار نوکرانی ہونے کے باوجود بھی اپنی شوہر اور ساس نند کے لاد جوتے کھاتی رہی، مگر کبھی اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ تو جب 2 دن پہلے چاچی خورشید مجھے یہاں چھوڑ کے گئی ہے تو اس کی زبان کھل گئی، حالانکہ میں نے اسے سختی کے ساتھ منع بھی کیا تھا کہ اماں ابا کو میرے حالات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں ان بیچاروں کو خواہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چاچی خورشید بھی جاوید اور اس کے گھر والوں کی طرف سے خوب بھری بیٹھی تھی۔ اس نے پچھلے 6 سال کی درد بھری کہانی اماں ابا کو سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو یہ صورتحال ہے؟ پھر یہ دکھ بھری کہانی سن کر تمہارے والدین نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ انہوں نے تکلیف بھرے انداز میں چاچی خورشید کی باتیں سنی، پھر مجھے خوب لتاڑا کہ میں نے اپنے درد کو اتنے عرصے تک کیوں چھپائے رکھا، اور پھر اسی دن اماں ابا نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مجھے کبھی جلال پور نہیں بھیجیں گے۔ اگر وہاں سے مجھے کوئی لینے آیا تو اس سے 2 ٹوک بات ہوگی۔ اگر وہ لوگ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیں گے کہ آئندہ میرے ساتھ وہ ایسا ظلم نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوگ اپنے گھر میں اچھے اور ہم لوگ اپنے گھر میں۔ پھر بولی، آج صبح جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد تو میرا جلال پور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا نے خود ہی مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ جب جاوید ہی باقی نہیں رہا تو میں اس کی بیوی بھی نہیں رہی، لہٰذا رحمت بیوی اور خالدہ سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تم نے اپنے حالات کے مطابق بالکل درست فیصلہ کیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، نرگس، رحمت بیوی نے ادھر کھیتوں میں بتایا تھا کہ کل جاوید گھر سے اس نیت سے نکلا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ واپس جلال پور لے جائے گا، لیکن تمہارے ماں باپ کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ کیا اس نے تمہیں بتا رکھا تھا کہ 3 دن کے بعد وہ تمہیں لینے چکبتی آئے گا؟ نہیں جی، اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے تو خود اس بات پر حیرت ہے کہ وہ کل اس طرف کیا لینے آیا تھا، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر مجھے دلی افسوس ہوا ہے، لیکن 2 سوالات میرے ذہن میں ایسے ہیں جن کا جواب صرف اور صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ کون سے سوالات تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ نمبر 1، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ جاوید نے تمہارے میکے آنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ جب تمہارے باپ کو سانپ نے ڈس لیا اور مجبوراً اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا تو اس ثانیے کی خبر تم تک بھی پہنچی تھی اور تمہارا دل مچلا تھا کہ اڑ کر جلال پور سے چکبتی پہنچ جاؤں، لیکن جاوید کافی دنوں تک مصروفیت کا بہانہ کر کے تمہیں ٹالتا رہا۔ بالآخر تمہاری پڑوسن خورشید بیوی نے کسی ہیلے بہانے سے تمہیں چکبتی پہنچا دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، یہ کوئی اس واقعے تک ہی محدود نہیں۔ میری معلومات کے مطابق جاوید کو تمہارا چکبتی آنا بالکل پسند نہیں تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ تم یہاں نہ آؤ۔ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ چکبتی میں تمہارے ماں باپ اور چھوٹا بھائی رہتا ہے، تم یہاں پل بڑھ کے جوان ہوئی ہو، اس کے باوجود جاوید کو ایسی کیا تکلیف تھی کہ وہ تمہیں یہاں بھیجنے پر راضی نہیں ہوتا تھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جاوید کی اس ضد کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ اس کی ماں کا ہاتھ؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو نرگس؟
मैंने ये महसूस किया था कि मेरी सास इस बात के हक में नहीं कि मैं चकबत्ती आऊं। वो ठहरे हुए लहजे में बोली। वो इशारों किनारों में मुझे ये समझाने की कोशिश करती रहती थी और तत्परता वो जावेद के भी कान भरती थी और फिर जावेद मुझ पर पाबंदियां लगाता था। लेकिन तुम्हारे चकबत्ती आने में आखिर रहमत बीवी का क्या नुकसान था? नुकसान ये था, उसने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे चकबत्ती आने से इनके घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता और फिर घर का सारा कामकाज इन माँ बेटी को खुद ही करना पड़ता और काम करते हुए तो इन्हें मौत आती थी। इसके अलावा वो बोलते बोलते अचानक रुक गई तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उलझनज़दा लहजे में इस्तफसार किया, इसके अलावा क्या नरगिस? मैंने महसूस किया था कि उसने दानिस्ता अपनी ज़बान को कुछ कहने से रोका था। कोई ऐसी बात जो बहुत अहम हो लेकिन वो मुझे बताना न चाहती हो। ऐसी क्या बात हो सकती थी जो उसने मुझसे छुपाने की कोशिश की थी? मेरे इस्तफसार ने उसे तजब्जुब में डाल दिया था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो बात अधूरी छोड़कर बुरी तरह उलझ गई थी। मैंने निहायत ही मुशफ़िक़ाना लहजे में कहा, नरगिस, तुम मेरी बेटी की तरह हो, मुझे अपना सच्चा हमदर्द समझो और मुझसे कुछ भी न छुपाओ। मेरा तुमसे ये वादा है कि यहाँ हमारे दरमियान जो भी बातें होंगी मैं उनको राज रखूँगा। इसने निगाह उठाकर मासूमियत भरे अंदाज में मुझे देखा लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसके सीने में कोई बहुत बड़ा तूफान करवटें बदल रहा है, लेकिन वो ज़बान खोलते हुए डर रही है। मैंने उसकी हिम्मत बंधाते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, मुझ पर भरोसा करो नरगिस, मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूँ। अगर तुम अपने दिल की बात मुझे बता दोगी तो मुमकिन है मैं बेहतर अंदाज में तुम्हारी मदद कर सकूँ। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, आप मेरे मसले को समझ सकते हैं। आप एक तजुर्बेकार और समझदार इंसान हैं। उसके होठों में जुम्बिश हुई। तो फिर बताओ, तुम मुझे क्या बताने वाली थी कि बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। रहमत बीवी को मुझ पर शक था। वो हिम्मत करते हुए बोली, शक? किस किस्म का शक? कि यहाँ चकबत्ती में मेरा किसी से कोई चक्कर है। ओह! मैं गहरी सांस लेकर रह गई। वो इसी हवाले से जावेद के कान भरती रहती थी। वो दुखी लहजे में बताने लगी और जावेद का दिमाग माँ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। वो फिर मुझे चकबत्ती भेजने के लिए तैयार नहीं होता था। तुम्हारी सास को तुम पर जो शक था, क्या मैं इस शक की हकीकत जान सकता हूँ? नरगिस के इस इंकिशाफ ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। शक एक नहायत ही खतरनाक सोच का नाम है। शक-ज़दा ख़यालात इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है थानेदार साहब, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। रहमत बीवी की मत मारी गई थी। किसी ने उसे बता दिया था कि यहाँ चकबत्ती में मेरा साजिद से मेल मिलाप है। इस शक्की औरत ने जावेद को मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि वो भी मेरे किरदार पर शक करने लगा और उसने मेरे यहाँ चकबत्ती आने पर पाबंदी लगा दी थी। साजिद एक नया नाम निकलकर सामने आया था और मुझे बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर रहा था। ये एक हकीकत है कि राई हो तो पहाड़ बनता है, यानी जब कोई मामला उभर कर सामने आता है और मुबैना तौर पर इस मामले में कोई सच्चाई नहीं होती, तो भी इस पहाड़ साइज के मामले में अगर तह में देखा जाए तो राई के साइज का कुछ न कुछ ज़रूर छुपा होता है। मैंने इसी दरियाफ्त की कोशिश में गैर महसूस अंदाज में नरगिस को कुरेदना शुरू किया। तुम्हारी सास को तुम पर एक बेबुनियाद शक था, मैंने धीमे लहजे में कहा, लेकिन क्या चकबत्ती में वाकई कोई साजिद नाम का शख्स मौजूद है? साजिद हमारे पड़ोसियों का लड़का है थानेदार साहब, नरगिस ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। पड़ोसियों का लड़का है और यहाँ नहीं रहता? मैंने उलझनज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी नरगिस। साजिद को 4 साल पहले नौकरी मिल गई थी, उसने बताया। वो लाहौर में होता है, महीने 2 महीने में अपने माँ बाप से मिलने यहाँ चकबत्ती आता है। नरगिस की शादी को 6 साल का अरसा गुजर गया था और उसका पड़ोसी साजिद 4 साल पहले लाहौर चला गया था। यानी नरगिस की शादी के 2 साल बाद साजिद ने चकबत्ती को खैरबाद कह दिया था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, नरगिस, तुम्हारी सास को साजिद के हवाले से तुम पर शक क्यों हुआ था? क्या वाकई तुम दोनों के बीच किसी किस्म का रब्त ज़ब्त रहा था? मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी थानेदार साहब,
وہ خاصے توانا لہجے میں بولی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ساجد مجھے پسند کرتا تھا اور اس کے گھر والوں نے میرے لیے اس کا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس رشتے کے لیے تمہارے گھر والوں نے انکار کیوں کیا تھا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس انکار کے بعد ساجد اور اس کے گھر والوں کا کیا رد عمل رہا تھا۔ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاؤں گی کہ میرے اماں ابا نے ساجد کے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اصل میں بات یہ ہے کہ ساجد عمر میں مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ جب میری شادی ہوئی میں 19 سال کی تھی اور ساجد صرف 14 سال کا، لیکن وہ اپنی جسامت اور قد کاٹ سے 18-19 کا نظر آتا تھا۔ عمروں کے اس فرق کی وجہ سے میرے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تھانے دار صاحب، تو ساجد کے گھر والوں نے تو اس انکار کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ البتہ ساجد کافی دنوں تک اداس رہا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس انکار سے اسے جذباتی صدمہ پہنچا تھا۔ تم نے 2-3 بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ساجد تمہیں پسند کرتا تھا۔ کیا اس کی یہ پسندیدگی یک طرفہ تھی؟ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے سر کو تائیدی انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساجد کے بارے میں کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی خاور کی طرح تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا تھا۔ جب ساجد کی خواہش رشتے کی شکل میں ہمارے گھر پہنچی تو مجھے اس پر شدید حیرت بھی ہوئی تھی۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو تمہیں حیرت ہونا بھی چاہیے تھی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، اس واقعے کے بعد ساجد کی ذہنی حالت کیسی رہی تھی؟ چند دنوں تک تو وہ بولایا پھرتا رہا، لیکن پھر سب کچھ نارمل ہو گیا، اس نے بتایا، کیونکہ اس واقعے کے فوراً بعد 2-3 ماہ کے اندر میری جاوید سے شادی ہو گئی تھی۔ اوہ! میں نے چونک کر نرگس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ان 2-3 ماہ کے اندر ساجد نے کبھی تم سے ملنے کی یا کوئی بات کرنے کی کوشش کی؟ جناب، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، وہ سادگی سے بولی، اس لیے ہمارا آمنا سامنا تو ہوتا ہی رہتا تھا اور ظاہر ہے بات بھی ہو جاتی تھی۔ میرا اشارہ اس بات چیت کی طرف تھا جو اس کی پسندیدگی کو اجاگر کرتی ہو۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، کیا اس دوران میں اس نے تم سے کبھی اظہار محبت یا اظہار پسندیدگی کرنے کی کوشش کی؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ پوری قطعیت کے ساتھ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ہمارا جب بھی سامنا ہوا وہ مجھے شرمندہ سا نظر آیا، جیسے اس نے میرے لیے رشتہ بھیج کر کوئی سنگین جرم کیا ہو۔ پھر 2-3 ماہ کے بعد تمہاری جاوید سے شادی ہو گئی؟ میں نے ایک خاص زاویے سے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد جب بھی تمہارا چک بتی آنا ہوتا تھا تو کیا ساجد سے تمہاری ملاقات ہوتی تھی؟ بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ پھر 1.5 سال کے بعد تو وہ ملازمت کے سلسلے میں لاہور ہی چلا گیا تھا۔ میں جب بھی چک بتی آتی تو یہی پتہ چلتا کہ ساجد لاہور میں ہے۔ ان 4 سالوں میں بمشکل 2-3 بار میرا ساجد سے آمنا سامنا ہوا ہوگا۔ اس آمنے سامنے میں ساجد کے دلی جذبات کیا تھے؟ دلوں کا حال تو رب ہی جانتا ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے میں کچھ بھی محسوس نہیں کر سکی تھی، اور پھر یہ کہ ہماری یہ ملاقات سلام دعا تک ہی محدود رہی تھی۔ آخری بار تم نے ساجد کو کب دیکھا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ 1-1.5 سال پہلے، اس نے جواب دیا۔ یہیں چک بتی میں؟ جی ہاں، ادھر ہی۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ کیا آج کل بھی ساجد چک بتی آیا ہوا ہے؟ نہیں جی، وہ اس وقت لاہور میں ہے، نرگس نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے ماہ یہاں کا چکر لگا کر گیا ہے اور اب 1.5-2 مہینے کے بعد ہی یہاں آئے گا۔ میں نے ابھی تک نرگس سے گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے جتنے بھی سوالات کیے تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نرگس اور ساجد کے بیچ کسی خفیہ کنیکشن کی تلاش میں تھا، اور مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ نرگس کے جوابات کی روشنی میں میرا تجربہ یہ بتاتا تھا کہ اس نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا، لہٰذا میں نے سوالات کے موضوع کو تبدیل کرنا ضروری جانا
اور اس سے پوچھا، نرگس، جتنی بے دردی سے جاوید کو قتل کیا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتلوں کے دلوں اور ذہنوں میں شدید قسم کی نفرت پل رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ بہیمانہ قتل کون کر سکتا ہے؟ میری بات کے اختتام تک اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو چکی تھیں۔ ادھر میں خاموش ہوا، ادھر اس نے پوچھ لیا۔ اس کی آواز میں شدید نوعیت کی حیرت جھلکتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ کیوں؟ میں نے ایسا کیا عجیب کہہ دیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کر جاوید کی جان لی ہے؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس مطلب تک میں لاش کے معائنے کے بعد پہنچا ہوں۔ میں نے جاوید کی چٹکی ہوئی کھوپڑی کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر لگنے والی چوٹیں بتاتی ہیں کہ اس پر 2-3 یا اس سے بھی زیادہ افراد نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ اگر ایک آدھ شخص ڈنڈے سوٹے سے اس پر حملہ آور ہوتا تو جاوید اس سے مار کھانے والا نہیں تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش ضرور کرتا یا جائے وقوع سے فرار اختیار کر لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اور دشمنوں نے گھیر کر اس کے سر پر اتنی کاری چوٹیں لگائیں کہ وہ بے بسی کی موت مارا گیا۔ اوہ، جاوید کے اتنے خطرناک دشمن کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور جاوید کے ان خطرناک دشمنوں تک تم مجھے پہنچاؤ گی؟ میں؟ وہ کیسے جی؟ وہ الجھن بھری آنکھوں سے مجھے تکنے لگی۔ تم جاوید کی بیوی تھیں، تم ہی مجھے اس کے دشمنوں تک پہنچا سکتی ہو نرگس۔ میرا تو شک ایک جانب ابھرا تھا، مگر تم نے اس کی نفی کر دی ہے۔ نفی کر دی ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ کے کون سے شک کی نفی کر دی ہے؟ ساجد والے شک کی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ساجد تمہیں پسند کرتا تھا اور اس کا رشتہ بھی تمہارے لیے آیا تھا، لیکن اس رشتے سے انکار کے باعث ساجد کو دلی صدمہ پہنچا تھا، تو لامحالہ میرا دھیان ساجد کی طرف چلا گیا تھا۔ لیکن پھر تم نے مجھے جو حالات بتائے، ان کی روشنی میں یہ کارروائی ساجد کی نہیں ہو سکتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ساجد جوش انتقام میں اس حد تک نہیں جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رشتے سے انکار کے بعد جب میری شادی جاوید سے ہوئی تو اس نے حسد محسوس کیا ہوگا، اس کے دل میں جاوید کے لیے نفرت بھی پیدا ہوئی ہوگی، لیکن اس نے کوئی بھی اوچھا قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ واردات کسی اور ہی نے کی ہے، کیونکہ ساجد تو پچھلے 1 ماہ سے لاہور میں ہے اور بھی 6 سال کے بعد وہ اس قسم کی حرکت کرے گا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا جناب۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اگر تم دونوں کے بیچ 2 طرفہ معاملہ ہوتا، تم بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتی، تو کہا جا سکتا تھا کہ اس نے تمہارے حصول کی خاطر جاوید کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں جاوید کی موت میں ساجد کا دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ کسی اور ہی کا رچایا ہوا خونی کھیل ہے، اور کسی اور ہی کی تو مجھے شدت سے تلاش ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ کوئی ایسا شخص جو اپنے دل میں جاوید کے لیے بے پناہ نفرت اور انتقام کے جذبات رکھتا ہو، کیا یہاں چکبتی میں ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ پروسوکھ انداز میں بولی۔ چکبتی میں جاوید کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے گہری سانس لی، پھر چونکے ہوئے انداز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ رازدانی کی کوئی واردات بھی تو ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ لٹیروں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی ہو اور اس کی مزاحمت پر انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ نرگس سے میں کافی دیر سے بات چیت کر رہا تھا، لیکن اس خونی واردات کے حوالے سے یہ پہلو ابھی زیر بحث نہیں آیا تھا۔ تاہم میرا ذہن اس معاملے میں شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ یہ کسی بھی طرح رہزنی کی واردات نہیں تھی۔ یہ اچھا سوال کیا ہے کہ رہزن اسے لوٹ بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، لیکن ڈاکوؤں کا بنیادی مقصد مسافروں کو لوٹنا ہوتا ہے۔ لیکن اس واردات میں ڈاکوؤں بالفاظ دیگر رہزنوں نے، جاوید کے قاتلوں نے اسے لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ جی؟ اس کی حیرت 7ویں آسمان کو چھونے لگی۔ تھانے دار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں نرگس، میں نے گہری سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جاوید کے قاتلوں نے اس کی جیب سے 1 پیسہ بھی نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے پاس جو بھی رقم تھی وہ مجھے اس کی جیب کے اندر سے مل گئی ہے، جس سے یہ بات بائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔
کہ جاوید کو پیش آنے والا واقعہ رازانی کی کوئی واردات نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اوہ! وہ تشویشناک انداز میں مجھے تکنے لگی۔ ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے؟ مجھے بھی تو اسی نازک اور اہم سوال کے جواب کی تلاش ہے نرگس، میں نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، یہاں چک بتی میں تمہاری سسرالی حالت سے کون کون واقف تھا؟ یہ سوال اس حوالے سے میرے ذہن میں چمکا تھا کہ ممکن ہے کہ چک بتی کا کوئی وسنیک نرگس سے گہری ہمدردی رکھتا ہو، اور جب اسے نرگس کے مصائب و آلام کی خبر ہوئی تو اس نے چپ چاپ جاوید کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ لیکن نرگس کے جواب نے میرے اس خیال کی نفی کر دی۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ اپنی گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں نے اپنے سسرالی حالت کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تو اور کسی کو کیسے بتا سکتی تھی؟ چک بتی میں کوئی نہیں جانتا کہ ادھر سسرال میں مجھ پر کیا بیت رہی تھی۔ میں نے گمبھیر انداز میں ہنکارا بھرا اور پھر پوچھا، جلال پور میں جاوید کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلائی، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب۔ دیکھو نرگس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جاوید کے ساتھ جو بھی اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے یہ کسی دوست کا کارنامہ تو ہو نہیں سکتا، یقیناً اس کے کسی دشمن ہی نے اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جی آپ کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر تم میری ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک مجھے جاوید کے دشمنوں کے حوالے سے کوئی سراغ یا اشارہ نہ ملے میں اس کے قاتلوں تک آسانی سے رسائی حاصل نہیں کر سکوں گا، اور اگر میری قاتلوں تک رسائی نہیں ہوگی تو میں انہیں کیفر کردار تک کیسے پہنچاؤں گا؟ جی میں آپ کی بات کو تو سمجھ رہی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن یقین کریں میں جاوید کے دشمنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ میں نے ایک اور پہلو سے اسے گھسنے کی کوشش کی، اکثر لوگوں سے اس کی منہ ماری ہوتی رہتی تھی، کیا کبھی کسی سے ایسا جھگڑا بھی ہوا جو سنگین صورت اختیار کر گیا ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس جھگڑے میں جاوید نے کسی کی درگت بنا دی ہو؟ نہیں جی، اتنا شدید جھگڑا تو اس کا کسی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا تھا۔ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو اپنے گلے میں فیروزے والا لاکٹ پہنتا ہو؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے پتلون کی جیب میں ہاتھ بھی ڈال دیا تھا، اور پھر میں نے چٹکے ہوئے فیروزے والے لاکٹ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لاکٹ مجھے اس جگہ پڑا ملا ہے جہاں قریبی کھیتوں میں جاوید کی لاش پائی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے یہ لاکٹ قاتلوں میں سے ہی کسی کا ہے جو واردات کے دوران میں اس کی ڈوری ٹوٹ جانے سے زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تمہاری ساس رحمت بی بی سے بھی پوچھا تھا۔ پھر اس نے کیا جواب دیا تھانے دار صاحب؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس لاکٹ کا جاوید سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ اس لاکٹ کے بارے میں اور کچھ بتا سکتی ہے۔ میرا بھی یہی جواب ہے تھانے دار صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولی، میں نے ایسا کوئی لاکٹ جاوید کے پاس کبھی نہیں دیکھا، بلکہ جاوید کو تو لاکٹ پہننے کا کبھی شوق ہی نہیں رہا۔ کسی اور کے گلے میں تو تم نے یہ لاکٹ نہیں دیکھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے مذکورہ لاکٹ کو جیب میں رکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ جلال پور میں پہنچنے کے بعد میں نے تھانے کا رخ کرنے سے پہلے مقتول جاوید کی ماں رحمت بی بی سے ملاقات کرنا از حد ضروری جانا۔ اگرچہ نرگس کے معاملے میں اس کا کردار بہت ہی منفی اور سازشانہ رہا تھا، تاہم اس کے بیٹے کی المناک موت ہوئی تھی۔ میں شام سے کچھ پہلے رحمت بی بی کے گھر میں تھا۔ اس سے ابتدائی ملاقات ادھر چک بتی کے چاولوں کے کھیت میں ہی ہو چکی تھی، اور میں نے اس سے واجبی سی پوچھ تاچھ بھی کی تھی، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس سے تفصیلی ملاقات کی ضرورت تھی۔ چک بتی میں خیر دین، صفیہ اور نرگس کی زبانی مجھے نرگس اور جاوید کی شادی کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی تھیں، اور یہ بات بھی کہ جاوید سے شادی سے چند ماہ پہلے نرگس کے لیے ساجد کا رشتہ آیا تھا۔ نرگس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مجھ سے بات کی تھی، اور میرا تجربہ بتاتا تھا کہ اس نے کسی بھی مرحلے پر دروغگوئی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں اس وقت رحمت بیوی کی بیٹھک میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے میرے جیتے کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا؟ جاوید کے
قاتل بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے رحمت بی بی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، بس ذرا مجھے ان تک پہنچنے کا راستہ مل جائے، اور یہ راستہ مجھے تم دو گی۔ راستہ کیا؟ میں نے تو آپ کو بندے کا نام تک بتا دیا تھا، وہ بیزاری سے بولی، مگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر گئی۔ تم نے مجھے کس بندے کا نام بتایا تھا؟ میرے لہجے سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ اور کب؟ ادھر چکبتی کے کھیتوں میں تھاندار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ میں نے کہا تھا اس بندے کو گرفتار کر لیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوہ، تم نے تو نرگس کے باپ خیردین کی طرف اشارہ کیا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ تو کیا تمہارے خیال میں خیردین نے جاوید کو قتل کیا ہے؟ اس خبیث بڈھے نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے یا کسی اور سے کرایا ہے، یہ میں نہیں جانتی، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ خیردین میرے جیدے کے دشمن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ اسے گرفتار کر کے سختی کریں گے تو اس کی زبان کھل جائے گی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ رحمت بی بی اپنے دل میں نرگس اور اس کے ماں باپ کے لیے حد سے زیادہ عناد رکھتی تھی۔ پہلے اس کا فوکس خیردین پر تھا، اب اس نے جاوید کا کوئی دشمن بھی نکال لیا تھا، لہٰذا اس خرناٹ عورت کو احتیاط سے ٹٹولنے کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے رحمت بی بی، میں خیردین کو گرفتار کر لوں گا، میں نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کے دشمن کو اچھی طرح جانتی ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، اور اس بندے کا نام ہے ساجد۔ اگرچہ نرگس کی زبانی مجھے ساجد کے حوالے سے تمام تر معلومات حاصل ہو چکی تھیں، مگر رحمت بی بی کا نقطۂ نظر جاننا بھی ضروری تھا، لہٰذا میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، یہ ساجد کون ہے؟ نرگس کا دوست ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے سوال کیا، کیا مطلب ہے تمہارا رحمت بی بی؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے مجھے ایک چٹپٹی مسالے دار کہانی سنا ڈالی، جس کے مطابق نرگس کا اپنے پڑوسی ساجد کے ساتھ بڑا طوفانی قسم کا معاشقہ چل رہا تھا۔ ساجد نرگس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نرگس کی شادی جاوید سے ہو گئی، لہٰذا ساجد جاوید کا دشمن بن گیا، اور پھر موقع ملتے ہی اس نے جاوید کو ٹھکانہ لگا دیا تاکہ اپنی محبوبہ سے شادی رچا سکے، وغیرہ وغیرہ۔ رحمت بی بی کی کہانی مبنی پر عناد تھی۔ اس نے ساجد کو جس انداز میں پینٹ کیا تھا، اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے بیٹے کا قاتل ڈکلیئر کر چکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رحمت بی بی، تمہاری باتوں سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم ساجد کو اپنے بیٹے کا قاتل سمجھتی ہو، لیکن وہ تو پچھلے 4 سال سے لاہور میں ہوتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ لگ بھگ 1 ماہ پہلے چکبتی آیا تھا، اور جاوید کا قتل تو 1 دن پہلے ہوا ہے، پھر وہ تمہارے بیٹے کے قتل میں کس طرح ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ میرے جیدے کا پکا دشمن ہے تھانے دار صاحب، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ 1 ماہ پہلے چکبتی آیا تھا تو کیا ہوا؟ وہ اس کے بعد بھی تو آ سکتا ہے، اس کے چکبتی آنے پر کوئی پابندی تو نہیں لگی ہوئی۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ نرگس کے باپ اور ساجد کو فوراً گرفتار کر لیں، آپ ان دونوں پر سختی کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میں نے رحمت بیوی سے اس بات پر بحث نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے موقف سے ایک سوت ادھر ادھر ہٹتی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور فی الحال میرے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی کہ میں ساجد کو اس معاملے سے لا تعلق ثابت کر کے بے گناہ قرار دے سکتا، لہٰذا میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے اس سے پوچھا، رحمت بی بی، تمہارا بیٹا جاوید کل یعنی 12 اکتوبر کو کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ اس نے بتایا، جیدہ کل صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کل صبح ہی جیدہ یہاں سے روانہ ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ آدھا دن وہ دکان پر گزارے گا، اس کے بعد وہ چکبتی کی طرف جائے گا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ شام سے پہلے واپس آ جانا، لیکن جب وہ کل شام تک گھر نہیں آیا تو مجھے بڑی فکر ہوئی۔ پھر یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دے لی کہ ہو سکتا ہے نرگس کے گھر والوں نے اسے زبردستی روک لیا ہو، صبح جائے گا۔ لیکن صبح تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب پتہ چلا کہ… اس کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ خورشید بیگم اور نرگس کے باپ خیردین کی زبانی مجھے رحمت بی بی کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا تھا، اس کی روشنی میں یہ بہت ہی فتنہ پرور عورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک بیٹے کی ماں بھی تھی، اور وہ بیٹا گزشتہ رات ہی بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لہٰذا دکھی دل رحمت بی بی کے جذبات کا احترام مجھ پر لازم تھا،
میں نے نہایت ہی ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، رحمت بی بی، تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، اور میں یہ ساری پوچھ گچھ اس کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں سمجھ رہی ہوں۔ میری معلومات کے مطابق جاوید کی بیوی نرگس 10 اکتوبر کو اپنے میکے گئی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور 2 دن بعد ہی نرگس کو لینے کے لیے جاوید گھر سے چل پڑا۔ کیا جاوید نے نرگس کو یہ بات بتا رکھی تھی کہ وہ 2 دن بعد اسے لینے آئے گا؟ جیتا اپنی مرضی کا مالک تھا جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے نرگس کو 2 دن والی بات بتائی تھی یا نہیں۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نرگس کسی خورشید نامی عورت کے ساتھ یہاں سے چکبتی گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ جاوید کے ساتھ کیوں نہیں گئی تھی؟ اور یہ خورشید بیگم کون ہے؟ میں خورشید بیگم سے مل چکا تھا، لیکن میں رحمت بی بی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، خورشید ہماری پڑوسن ہے تھانے دار صاحب۔ اس دن وہ صورت نگر جا رہی تھی۔ چکبتی صورت نگر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ خورشید نے کہا کہ میں نرگس کو چکبتی چھوڑ کر صورت نگر کی طرف نکل جاؤں گی، اس لیے ہم نے نرگس کو اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ جاوید غصے کا بہت تیز تھا۔ اس واقعے سے پہلے اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ ادھر بازار میں کسی سے اس کی منہ ماری ہوئی ہو؟ نہیں جی، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن ان دنوں میں اس کا کسی سے جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر کہا، تھانے دار صاحب، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے قاتل کی نشاندہی کر دی ہے، آپ صادق کو گرفتار کر کے اس پہ سختی کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ زبان کھول دے گا۔ میں تمہارے اس مشورے پر ضرور عمل کروں گا، تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ میں تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھا، پھر خورشید بیگم کے گھر آیا۔ خورشید بیگم کا شوہر طالب حسین خاصا زندہ دل اور دور اندیش انسان تھا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد ہم جب تازہ ترین صورتحال پر آئے تو خورشید بیگم نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور بولی، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھ لیں، نرگس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، مگر جاوید جان سے چلا گیا، بڑی دردناک موت ہوئی ہے اس کی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ظالموں نے اس کی کھوپڑی اور جسم کے مختلف حصوں کا ستیہ مار کر رکھ دیا ہے۔ تم لوگوں کے خیال میں جاوید کا قاتل کون ہو سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مجھے تو یہ لوٹ مار اور رہزنی کی واردات لگتی ہے، طالب حسین نے کہا۔ خورشید بیگم بولی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے ان دونوں کے خیالات کو رد کرنے کے لیے منطقی انداز میں انہیں بتایا کہ وہ کسی بھی طور پر رہزنی کی واردات نہیں تھی۔ اگر وہ ڈاکو لٹیرے ہوتے تو مقتول کی جیب میں سے مجھے ہرگز 200 روپے نہ ملتے۔ اس وضاحت کے بعد انہوں نے میری بات سے اتفاق کر لیا۔ خورشید بیگم، مجھے بتایا گیا ہے کہ نرگس تمہارے ساتھ چکبتی گئی تھی۔ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ نرگس کافی عرصے سے اپنے میکے جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن جاوید کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتا تھا۔ جب نرگس کے باپ خیردین کو زہریلے سانپ نے دائیں ہاتھ پر ڈس لیا اور خیردین کی زندگی بچانے کے لیے اس کی متاثرہ ہاتھ کو کاٹنا پڑا تو نرگس اس واقعے سے بہت غمزدہ ہو گئی تھی، لیکن سنگ دل اور بے رحم جاوید پر اس واقعے اور نرگس کی حالت کا ذرا اثر نہ ہوا۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے فوراً اس آئیڈیا پر عمل بھی کر ڈالا۔ تو گویا تمہارا صورت نگر جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، آپ سمجھدار انسان ہیں تھانے دار صاحب، وہ تعریفی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے نرگس کو اس کے ماں باپ اور بھائی سے ملوانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ میں نے رحمت بیوی سے کہا کہ جاوید کو تو وقت نہیں مل رہا چکبتی جانے کا، میں اتفاق سے صورت نگر جا رہی ہوں، تم نرگس کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اسے چکبتی پہنچانے کے بعد صورت نگر چلی جاؤں گی۔ اور رحمت بیوی نے میری بات مان لی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس لی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے، اور تم نے چکبتی پہنچتے ہی نرگس کے ماں باپ کو اس کے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا،
حالانکہ نرگس نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ بہت ضروری تھا تھانے دار صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس کے ماں باپ کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا نیک نیتی سے کیا ہے، اور نیکی کرتے وقت بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو خورشید بی بی۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا، یہ نرگس کے بانجھ پن کا کیا قصہ ہے؟ یہ سراسر نرگس پر الزام ہے جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بانجھ پن والا کوئی معاملہ نہیں۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ اس کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ بے اولاد ہے۔ میں یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان 6 سالوں میں 2 بار نرگس کا ابارشن ہوا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر نرگس بانجھ ہوتی تو پھر اس کے ہاں امید کا پودا پنپنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو خورشید بیگم، میں نے اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کسی بانجھ عورت کا ابارشن نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے وقوع سے ملنے والے فیروزے والے لاکٹ کو نرگس اور رحمت بیوی کو دکھایا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس لاکٹ کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نے مذکورہ لاکٹ خورشید بیگم کو بھی دکھایا، لیکن اب کی بار بھی نتیجہ 0 کے برابر ہی برآمد ہوا۔ میں ان کے گھر سے اٹھا اور تھانے آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک سادہ لباس اہلکار کو خصوصی ہدایات کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا۔ آئندہ روز میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور ریل بازار پہنچ گیا۔ قصبہ جلال پور مین روڈ اور ریلوے لائن کے بیچ میں واقع تھا، اسی لیے اس بازار کا نام ریل بازار رکھا گیا تھا۔ ریل بازار میں ملی جلی ہر چیز کی دکانیں تھیں اور جاوید کے قتل کی اطلاع ہر شخص کو ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے آس پاس والے دکانداروں سے پوچھ تاچھ کی تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جاوید کو پیش آنے والے واقعے کا ذمہ دار کون ہے۔ اس تفتیش کا نتیجہ بھی 0 ہی برآمد ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی جاوید کے قاتلوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی روشنی میں اس کیس کو میں آگے بڑھا سکتا۔ میں ناکام و نامراد واپس تھانے آ گیا۔ نرگس کی زبانی مجھے اس کے نوعمر عاشق ساجد کی کہانی معلوم ہو چکی تھی، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ پچھلے 4 سال سے لاہور میں نوکری کر رہا ہے۔ نرگس کی شادی سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوا تھا کہ اس نے چک بتی ہی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب وہ اپنے ماں باپ سے ملنے ادھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ساجد 1 ماہ پہلے چک بتی آیا تھا اور اس وقت وہ لاہور ہی میں تھا۔ جب نرگس کی زبان سے میں نے ساجد کا ذکر سنا تھا تو فوری طور پر میرا ذہن اس کی طرف بھی گیا تھا۔ رقابت کا جذبہ بڑے خطرناک نتائج لا سکتا ہے، لیکن نرگس نے میرے خیال کی تردید کر دی تھی۔ نرگس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، لہٰذا اس کیس میں وقتی طور پر ساجد کی طرف سے میرا دھیان ہٹ گیا تھا، لیکن رحمت بی بی نے دوبارہ اس جانب میری توجہ مبذول کرا دی تھی۔ رحمت بی بی کا اصرار تھا کہ میں فوری طور پر ساجد کو گرفتار کر کے اس پر سختی کروں تو وہ زبان کھول دے گا۔ اسے یقین تھا، اور اس نے مجھے بھی یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ساجد ہی نے اس کے بیٹے جاوید کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ رحمت بی بی لاکھ لڑاکو، ظالم اور فتنہ پرور عورت سہی، لیکن وہ مقتول کی وارث تھی، اور اگر وہ اپنے بیٹے کے قاتل کے سلسلے میں کسی شخص پر اپنے شک کا اظہار کر رہی تھی تو میں اس کے دعوے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ رحمت بی بی کی نشاندہی پر اس لیے بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی کہ ساجد 6 سال پہلے نرگس کا طلبگار رہا تھا۔ میں نے ایک ہوشیار قسم کے اہلکار کو لاہور روانہ کر دیا تاکہ وہ ساجد کے معمولات پر گہری نگاہ رکھ سکے۔ اگر وہ جاوید کے قتل میں ملوث تھا تو اس نے کہیں نہ کوئی غلطی ضرور کرنا تھی، اور جبھی وہ پکڑ میں آ جاتا۔ دوپہر کے بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ ہی جاوید کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی تھی۔ میں نے رحمت بیوی کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ تھانے آ کر ضروری کارروائی کے بعد اپنے بیٹے کی لاش وصول کر لے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جاوید کی موت 12 اکتوبر کی شام کسی وقت واقع ہوئی تھی۔ موت کے وقت کا تعین 6 پہر اور شام کے درمیان کیا گیا تھا۔ ریل بازار سے میں پتہ چلا چکا تھا کہ جاوید 12 اکتوبر کو دوپہر کے بعد دکان بند کر کے چلا گیا تھا۔ اس حساب سے 6 پہر کو اسے چک بتی کے آس پاس ہونا چاہیے تھا۔ نرگس اور اس کے ماں باپ کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جاوید چک بتی نہیں پہنچا تھا،
तो इसका एक ही मतलब था कि इसे चकबत्ती में दाखिल होने से पहले ही ठिकाने लगा दिया गया था। फिर इसकी लाश को घसीटकर चावल के खेतों के अंदर छुपा दिया गया था ताकि फौरी तौर पर इस पर किसी की नजर न पड़े। मैंने बड़ी बारीक बीनी से जाय वकुआ का मुआयना किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे तजिए की तस्दीक करती थी। मुझे भी जावेद की लाश को कच्चे रास्ते से घसीटकर खेतों के अंदर लाने के आसार मिले थे। यकीनन जावेद को इस कच्चे रास्ते पर घेर कर मारा गया था जो जलालपुर से चकबत्ती की तरफ आता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेरे एक और अंदाजे की भी तस्दीक कर दी थी कि हमलावर एक से ज्यादा अफराद थे। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 अफराद ने लाठियों की मदद से इस पर भरपूर हमला किया था और इसे संभलने का जरा मौका नहीं दिया था। नतीजे के तौर पर इसकी खोपड़ी का खशर नशर हो गया। अलावा इसी इसके दस्तों बाजू भी शदीद जख्मी हुए थे। पूरा दिन जावेद के बहिमाना कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में गुजर गया, लेकिन अभी तक इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी भी हाल में मायूस होना नहीं सीखा था। 14 अक्टूबर की शाम को जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आया तो मेरा दिल खासा बोझल और दिमाग उलझा हुआ था और ये एन फितरी कैफियत थी। पिछले 2 दिनों से मैं जिस किस्म के हालात से गुजर रहा था ये सब इसी के असरात थे। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त दस्तक का मतलब एक ही था कि थाने में कोई इमरजेंसी हो गई थी। जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ जाता था तो फिर मेरा स्टाफ छोटे मोटे मामलात के लिए मुझे परेशान नहीं करता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो शबीना ड्यूटी वाले एक कांस्टेबल की सूरत दिखाई दी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह डालते हुए पूछा, फारूक खैरियत तो है ना? मलिक साहब, चकबत्ती से नासिर वापस आ गया है और वो अपने साथ एक बंदे को भी लाया है। नासिर वही पुलिस एहलकार था जिसे मैंने सादा लिबास में चाय वकुआ की कड़ी निगरानी पर तैनात किया था। अगर वो किसी बंदे को साथ लाया था तो इसका मतलब था कि इसके पास कोई बड़ी खबर थी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मैंने कांस्टेबल फारूक से कहा। वो मुझे सैल्यूट मारकर वापस चला गया। ठीक 5 मिनट के बाद मैं थाने में अपने कमरे में सिविल ड्रेस में मौजूद था। नासिर ने अपने साथ लाए हुए बंदे को फौरन मेरे सामने पेश कर दिया और बताया, मलिक साहब, मैंने इस बंदे को जाय वकुआ से पकड़ा है। ये उधर कच्चे रास्ते पर कुछ तलाश कर रहा था। आपने मुझे जाय वकुआ की निगरानी का काम सौंपा था। ये बंदा और इसकी हरकतें मुझे मशकूक लगी तो मैंने इसे पकड़ लिया और पकड़कर आपके पास ले आया हूँ। बाकी का इंटरव्यू आप खुद कर लें। वो बंदा सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। इसका डील डोल और कद काठ अच्छा था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कड़कदार आवाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? भोला जी। मुझे भोला कहते हैं, उसने सहमी हुई आवाज में बताया। भोला, तुम तो कहीं से भी भोले नजर नहीं आते। मुझे तो तुम 10 नंबर ही बदमाश लगते हो। थानेदार साहब, मैं बेकसूर हूँ, वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज लहजे में बोला। आपका बंदा मुझे खामखा पकड़कर यहाँ ले आया है। मेरे स्टाफ के लोग खामखा कुछ भी नहीं करते। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बताओ, तुम कच्चे रास्ते पर क्या तलाश कर रहे थे? क्या तुम्हारी माँ के झुमके वहाँ गुम हो गए थे? वो जी, मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, वो जल्दी से बात बनाते हुए बोला। बस जी, मैं तो उधर से गुजर रहा था और आपके बंदे ने मुझे पकड़ लिया। ये ऐसे जबान नहीं खोलेगा मलिक साहब, नासिर ने दबे दबे जोश के साथ कहा। आज की रात आप इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसके सारे कसबल निकाल कर अलिफ की तरह सीधा कर दूंगा। क्यों भाई भोले? मैंने इस बंदे की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में पूछा। तुम शराफत से जबान खोलते हो या मैं तुम्हें नासिर के हवाले कर दूं? आप मेरी बात का यकीन करें जनाब, वो रुहासी आवाज में बोला। मैंने कुछ नहीं किया। अगरचे भोले का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, लेकिन मैंने इसकी आंखों से झलकती मक्कारी और अय्यारी को साफ पढ़ लिया था। लिहाजा उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी या नरमी के जज्बात उभर ही नहीं सकते थे। अगर मैं तुम्हारी अम्मा जान के गुमशुदा झुमकों की झलक दिखा दूं तो फिर तो तुम सब सच सच बता दोगे ना? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। कौन से झुमके? वो बेसाख्ता बोल उठा। वही झुमके जिन्हें तुम चकबत्ती के कच्चे रास्ते पर बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे थे, मैंने कहा।
میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مصنوعی پریشانی سے بولا۔ میں نے اس کی اداکاری کو بھانپ لیا اور اپنی میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ وہ ہراساں نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ میں نے میز کی دراز کے اندر سے فیروزے والا وہ لاکٹ برآمد کر لیا جو جائے وقوع سے مجھے ملا تھا، اور اس میں چڑھا ہوا فیروزہ چٹکا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لاکٹ انہی حملہ آوروں میں سے کسی کا تھا جنہوں نے جاوید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے مذکورہ لاکٹ کو بھولے کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، ان جھمکوں کو پہچانتے ہو؟ یہ سوال کرتے وقت میں بھولے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی بڑی واضح چمک نوٹ کی، یعنی اس نے فیروزے والے لاکٹ کو پہچان لیا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ٹھٹائی نے اس چمک کی جگہ لے لی اور وہ منافقانہ لہجے میں بولا، یہ جھمکے تو نہیں ہیں، یہ تو ایک لاکٹ ہے، اور اس سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس لاکٹ کا تم سے واسطہ تعلق ہے یا نہیں؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی، آپ مجھے دکھا جو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا۔ وہ لکنہ زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، تو یہ لاکٹ تمہارا نہیں ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ناصر، یہ بندہ آج کی رات تمہارا مہمان ہے، میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم رات بھر اس کی خوب خاطر تواضع کرو، صبح تک اس کی زبان کا تالا کھل جانا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، کانسٹیبل ناصر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اور صبح جب آپ تھانے آئیں گے تو یہ کسی ٹیپ کی طرح فرفر بولنے کے قابل ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اگر میں نے بھولے کی آنکھوں میں فیروزے والے لاکٹ کے حوالے سے شناسائی کی چمک نہ دیکھی ہوتی تو میں اسے ہرگز ناصر کے حوالے نہ کرتا۔ اگلی صبح خاصی روشن اور چمکدار تھی۔ یہ صبح میرے لیے ایک خاص زاویے سے اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ 15 اکتوبر کی صبح جب میں تھانے پہنچ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تو ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ ناصر نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، بھولے نے زبان کھول دی ہے۔ کیا اس نے فیروزے والے لاکٹ کی ملکیت قبول کر لی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ صرف ملکیت قبول کر لی ہے بلکہ اس نے جاوید کے قتل کا اقرار بھی کر لیا ہے، کانسٹیبل نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے 12 اکتوبر کی سہ پہر چک بتی کے قریب کچے راستے پر جاوید پر لاٹھیوں سے حملہ کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ان کے وار ایسے زوردار تھے کہ جاوید کو اپنی حفاظت کا موقع ہی نہیں مل سکا، اور وہ چند لمحات ہی میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ کیا بھولے نے اپنے دونوں ساتھیوں کے نام بھی بتائے ہیں؟ جی بتائے ہیں، کانسٹیبل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ان میں سے ایک کا نام قادر اور دوسرے کا نام فرید ہے۔ میں نے بھولے کی نشاندہی پر قادر اور فرید کی گرفتاری کے لیے 2 اہلکاروں کو روانہ کر دیا ہے۔ شاباش! ناصر اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر چکا تو میں نے تعریفی انداز میں اس کی پھرتی کو سراہا۔ ایک لحاظ سے جاوید کے قتل کا معمہ حل ہو چکا تھا۔ اگر بھولے نے اقبال جرم کر لیا تھا تو اس کے شریک جرم ساتھیوں قادر اور فرید کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کیس کا ایک پہلو ابھی تک تشنا تھا۔ مجھے اس سوال کا بھی جواب چاہیے تھا کہ انہوں نے جاوید کی جان کیوں لی؟ میں نے ناصر سے پوچھا، کیا بھولے نے بتایا کہ ان لوگوں کی جاوید سے کیا دشمنی تھی؟ براہ راست ان کی جاوید سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ناصر نے جواب دیا۔ یہ کام انہوں نے پیسوں کے لالچ میں کیا ہے۔ پیسوں کے لالچ میں؟ میں چونک اٹھا۔ کس نے انہیں پیسے دیے تھے؟ جاوید کا اصل دشمن کون ہے؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ساجد۔ اوہ! میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہی ساجد نا، جس کا تعلق چکبتی سے ہے اور وہ لاہور میں نوکری کرتا ہے؟ جی بالکل وہی، کانسٹیبل نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ بھولے نے اسی کا نام لیا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تو گویا رحمت بیوی کا دعویٰ درست تھا۔ جاوید کے قتل کا ذمہ دار ساجد ہی تھا، اور یہ قتل اسی کے ایما پر ہوا تھا، لہٰذا وہ اس قتل کی واردات میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے گزشتہ روز ایک اہلکار کو اس کی کڑی نگرانی کے لیے لاہور روانہ کیا تھا، لیکن اب حالات نے جو کروٹ لی تھی اس کی روشنی میں ساجد کو فی الفور گرفتار کر کے یہاں لانا ضروری تھا، لہٰذا میں نے 2 افراد کی ٹیم کو ساجد کی گرفتاری کے لیے فوراً لاہور روانہ کر دیا۔ 15 اکتوبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے
یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا۔ ناصر نے قادر اور فرید کی گرفتاری کے لیے جن اہلکاروں کو روانہ کیا تھا وہ دوپہر تک کامیاب واپس آ گئے۔ قادر اور فرید کی ٹھیک ٹھاک چترول کے بعد ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ انہوں نے بھولے کے ساتھ شریک جرم ہونے کا اقرار کر لیا تھا اور انہیں بھی بھولے کے ساتھ ہی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ لاہور جانے والی ٹیم لگ بھگ 5 بجے واپس آئی اور اپنے ساتھ ساجد کو بھی لائی۔ میں نے ساجد کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور کرخت لہجے میں کہا، تم نے جن 3 افراد کو پیسے دے کر جاوید کے قتل کا فریضہ سونپا تھا وہ اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہیں۔ انہوں نے تمہارے جرم کی کلئی کھول دی ہے۔ تم اپنی حمایت میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے بھولا، قادر اور فرید کو حوالات میں بیٹھے دیکھ لیا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ان میں سے میں صرف بھولا کو جانتا ہوں، باقی اس کے دونوں ساتھی ہیں اور ان کے نام مجھے آپ سے معلوم ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک اپنی حمایت میں کچھ کہنے کی بات ہے تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت بدقسمت ہوں۔ میں نہ تو نرگس کو حاصل کر سکا اور نہ ہی اسے جاوید کے ظلم و ستم سے بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ کامیاب تو تم ہو چکے ساجد، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جاوید کی موت کے بعد نرگس آزاد ہو چکی ہے۔ وہ تو آزاد ہو چکی ہے، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، لیکن میری آزادی چھن گئی ہے۔ اگر بھولا نہ پکڑا جاتا تو آپ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک لحاظ سے وہ درست ہی کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کی نگرانی کا کامل بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ساجد، کیا تمہیں یقین تھا کہ جاوید کے قتل کے بعد نرگس تم سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ میں نے ایک جوا کھیلا تھا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ اگر وہ راضی ہو جاتی تو میں اپنی قسمت پر رشک کرتا، اور اگر اس بار بھی ادھر سے مجھے انکار ہی سننے کو ملتا تو میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ کم از کم میں نے نرگس کو جاوید، رحمت بی بی اور خالدہ کے ظلم و ستم سے تو نجات دلاتی۔ وہ گھر نرگس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ ساجد کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں اس سے دریافت کیا، تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ جاوید کا گھر نرگس کے لیے دوزخ سے کم نہیں تھا؟ میرے سوال پر وہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ نرگس کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی زندگی تو روز اول ہی سے سپرد عذاب تھی، پھر تمہیں 6 سال کے بعد اسے جہنم سے نکالنے کا خیال کیوں آیا؟ کیا اب تک تم بھنگ پی کر سو رہے تھے؟ مجھے 1 ماہ پہلے ہی نرگس کے حالات کی خبر ہوئی تھی، اس نے بتایا، جب میں چکبتی آیا تھا۔ نرگس کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ سسرال میں اس پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس کی صدا پہلی مرتبہ چکبتی میں 4 روز پہلے 10 اکتوبر کو اس وقت گونجی تھی جب خورشید بیگم نے خیردین اور صفیہ بی بی یعنی نرگس کی ماں کو اس کی بپتا سنائی تھی۔ 10 اکتوبر سے پہلے چکبتی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ نرگس 6 سال سے کن حالات کا شکار ہے۔ پھر 1 ماہ پہلے ساجد کو کس نے ان حالات کی خبر دی؟ یہی سوال میں نے جب ساجد سے کیا تو اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ نرگس کی حالات کے بارے میں مجھے خورشید بیگم نے بتایا تھا۔ خورشید بیگم کو ساجد کے جواب کے بعد شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے اسے تھانے بلا لیا۔ پچھلی بار میں نے اس کے گھر میں 13 اکتوبر کی شام اس سے ملاقات کی تھی اور اس کے یہ الفاظ ابھی تک میرے ذہن میں نقش تھے، تھانے دار صاحب، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ گویا خورشید بیگم نے نرگس کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے 2 مرتبہ اپنی انگلی ٹیڑھی کی تھی۔ پہلی بار 1 ماہ پہلے جب اس نے ساجد کو اس کے حالات سے آگاہ کیا تھا، اور دوسری مرتبہ 4 دن پہلے جب اس نے نرگس کے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تھی۔ خورشید بیگم تھانے پہنچی تو اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، تو اس سارے کھیل میں تم نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت میرے اور خورشید بیگم کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، تھانے دار صاحب، میں تو سب سے پہلے شکایت لے کر آپ ہی کے پاس آئی تھی، لیکن آپ نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ جب میں نے تمہاری خواہش کے مطابق رحمت بی بی، خالدہ اور جاوید کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو تم نے خود تھانے داری بننے کا فیصلہ کر لیا ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے سوچا گھی سیدھی انگلی سے تو نکل نہیں رہا، اب انگلی کو ٹیڑھا کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کیا خلوص نیت سے کیا ہے،
وہ بے خوف لہجے میں بولی، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ساجد جاوید کو قتل کرا دے۔ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ساجد کسی طرح نرگس کو اس جہنم سے نکالے۔ ساجد نے کرائے کے قاتلوں کی مدد سے جو کچھ کیا یہ اس کا ذاتی فعل ہے، میں اس کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ساجد کے اقبالی جرم کے بعد میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جاوید نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے، یہ سب اللہ کی رضا سے ہوا تھا، لیکن میں اس وقت کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ساجد، بھولا، قادر اور فرید کو جاوید کے قتل کے الزام میں حوالہ عدالت کر دیا۔